أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وقال تعالى إنك لعلى خلق عظيم صدق الله العلي العظيم۔ آج کی اس روحانی اور نورانی مجلس کے صدر محترم حضرت مولانا محمد صاحب خازن جمعیت علماء راجستھان، حضرت مولانا محمد رفیق صاحب ناظم اعلیٰ جامعہ انعام العلوم بساؤ، حضرت قاری و مقری نور محمد صاحب استاد شعبہ تجوید و قراءت دارالعلوم پوکرن، دیگر تمام ہی علماء اکرام اور قابل احترام زندہ دل مسلمانوں، ماشاءاللہ اب سے پہلے بہت کامیاب پروگرام بچوں نے پیش کیا۔ ہم نے پروگرام کے آخری حصے کو سماعت کیا اور پروگرام کے کچھ حصوں کو سن کر کے ہی پورے پروگرام کا اندازہ لگ جاتا ہے۔ بہت اچھی طرح طلباء اور اس ادارے کے بچے اپنا پروگرام پیش کر رہے تھے۔ میں اس پر تہ دل سے ادارے کے محتمم، یہاں کے اساتذہ، کارکنان، ان سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ابھی مجھ سے پہلے حضرت مولانا محمد عرفان صاحب گفتگو فرما رہے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف اور تعارف پر انہوں نے بہت کافی شافی گفتگو فرمائی۔ اس کے اعادے کی میں ضرورت محسوس نہیں کر رہا ہوں کہ دوبارہ پھر اسی موضوع کو بیان کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ حضرت مولانا کے بیان کی ہوئی باتوں کو ان پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ موجودہ حالات اور ملک میں رہنے اور بسنے والوں کا طور طریق جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ایک منفی رخ اختیار کرتا چلا جا رہا ہے۔ اسی وجہ سے جمعیت العلماء کے ذمہ داروں نے یہ فیصلہ کیا کہ ماہ ربیع الاول میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا، ان کی داستان کا تذکرہ کیا جائے اور امت کو اس سے روشناس کروانے کے لیے جگہ جگہ سیرت النبی کی مجالس قائم کی جائیں۔ چنانچہ صوبے میں روزانہ تھوڑے تھوڑے فاصلے پر کہیں نہ کہیں سیرت النبی کے پروگرام ہو رہے ہیں۔ جمعیت العلماء کی یہ پیش رفت ہے، کوشش ہے۔ اس پر ہمارے وہ بزرگان جن کی یہ فکریں ہیں، ہم سب کی طرف سے شکریہ کے مستحق ہیں۔ اسی طریقے سے اس ادارے کے محتمم، یہاں کی مقامی جمعیت العلماء جنہوں نے آج ہم سب کو یہ موقع فراہم کیا اور اس کے لیے انتظامات کیے کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت، ان کی داستان زندگی، اس کا مذاکرہ کریں اور پھر اس کو اپنی سماجی اور معاشرتی اور گھریلو زندگی میں نافذ کرنے کی کوشش کریں۔ اس پر یہاں کی جمعیت اور اس ادارے کے ذمہ داران بھی
ہم سب کی طرف سے شکریہ کے مستحق ہیں. جزاکم اللہ احسن الجزا. حضرات، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں بیان فرماتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ ہم نے تمہارے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات میں ایک بہترین نمونہ رکھا ہے. انسان کی طبیعت ہے کہ انسان ہر چیز میں نمونہ دیکھنا چاہتا ہے. کوئی بھی کام ہو تو وہ کس طرح کا ہونا چاہیے، اس کا نمونہ کیا ہو. تو یہ انسان کی طبیعت ہے اور طبیعت کی کمزوری ہے. اسی طبیعت کی کمزوری کو ملحوظ رکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو زندگی گزارنے کا ایک نمونہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شکل میں عطا فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم اور آپ کو بہت بڑی بڑی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، لیکن اللہ نے کبھی کسی نعمت پر احسان نہیں جتلایا. اللہ نے ہمیں ہماری زندگی دی ہے، ہمارے ماں باپ دیے ہیں، یہ بڑی بڑی مخلوقات، چاند ستارے، زمین آسمان، آبشار، کہکشاں، اور یہ تمام کی تمام مخلوقات اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمائی، لیکن کبھی احسان نہیں جتلایا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی وہ اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ نعمت انسانوں کو عطا فرمائی اور نبی علیہ السلام کو دنیا میں مبعوث فرمایا، دنیا میں بھیجا، تو احسان جتلایا. قرآن پاک نے اس کو بیان کیا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں پر احسان کیا کہ ان میں ایک رسول بھیج دیا. معلوم ہوا کہ کائنات کی تمام مخلوقات میں سب سے بڑی مخلوق، اللہ تو خالق ہے، اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے وہ مخلوق ہے، تو کائنات کی مخلوقات میں سب سے بڑی مخلوق وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے، اور اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان جتلایا ہے. ایک مرتبہ ایک صحابی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور آ کر کے ایک عجیب و غریب سوال کیا. ہماری ایمانی ذمہ داری ہے اور انسان ہونے کے اعتبار سے بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کریں، اس لیے کہ کسی سے محبت کرنے کے لیے جتنی چیزیں ضروری ہوتی ہیں، انسان جس کسی وجہ سے کسی سے محبت کرتا ہے وہ تمام کی تمام وجوہات نبی علیہ السلام کی ذات میں موجود ہیں. جب تمام ہی وجوہات نبی علیہ السلام کی ذات میں موجود ہیں تو ہماری عقلی ذمہ داری بھی ہے، ایمانی ذمہ داری بھی ہے اور انسانی ذمہ داری بھی ہے کہ ہم نبی علیہ السلام سے محبت کریں. انسان محبت کرتا ہے یا تو جمال کی وجہ سے، کسی کی خوبصورتی سے متاثر ہو کر، کبھی کسی کے کمال اور ہنر سے متاثر ہو کر محبت کرتا ہے، کبھی کسی کے اخلاق سے متاثر ہو کر، کبھی کسی کا خاندانی کیریکٹر اور حسب و نسب کو دیکھ کر اس سے متاثر ہوتا ہے، اس سے محبت کرنے لگتا ہے، کبھی کسی کے کارناموں کو دیکھ کر اور اس کے کردار کو دیکھ کر متاثر ہوتا ہے اور اس سے محبت کرنے لگتا ہے. نبی علیہ السلام کو جس رخ سے بھی بھاپیں گے اور جس طرح بھی جانچنے کی کوشش کریں گے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کامل اور مکمل نظر آئے گی. جب آپ کی ذات کامل اور مکمل ہے تو ہمیں آپ علیہ السلام سے محبت کرنی چاہیے، اور اس محبت میں ہمارا اور آپ کا فائدہ ہے. ایک صحابی آئے نبی علیہ السلام کے پاس میں اور آ کر کے کہنے لگے یا رسول اللہ متی تقوم الساعہ. ایک عجیب و غریب سوال کیا انہوں نے. سوال یہ کیا کہ یا رسول اللہ یہ بتلائیں قیامت کب قائم ہوگی، متی تقوم الساعہ، قیامت کب آئے گی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام بہت زیادہ محبوب، نرم دل، لوگوں پر شفقت کرنے والے، لوگوں کے ساتھ نرم رویہ اختیار کرنے والے، لیکن جب یہ سوال سنا تو آپ علیہ السلام کو بھی تھوڑا غصہ آ گیا. سوال کرنے والے نے یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی، متی تقوم الساعہ. آپ علیہ السلام ہر بات کا جواب دے دیتے تھے، لیکن اس کا جواب دینے کے بجائے اس سوال کے جواب میں ایک سوال کر دیا. آپ علیہ السلام نے پوچھا ما اعددت لها، تم نے قیامت کے لیے تیاری کیا کی ہے.
قیامت کا سوال کر رہے ہو، قیامت کب آئے گی، تو قیامت کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ تو وہ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ ما اعددت لها، میں نے قیامت کے لیے کوئی تیاری نہیں کی، ولکن احب اللہ ورسولہ، لیکن میں اللہ اور اس کے رسول سے دل سے محبت کرتا ہوں، بس میری یہی تیاری ہے۔ نبی علیہ السلام نے جو اس وقت میں جواب دیا، وہ جواب میں خاص طور سے آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے جب وہ صحابی یہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میری تو تیاری یہ ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں، آپ علیہ السلام نے فرمایا انت مع من احببت، تم جس سے محبت کر رہے ہو قیامت میں اسی کے ساتھ تمہارا حشر ہوگا، اسی کے ساتھ تم اٹھائے جاؤ گے۔ راوی صحابی یہ کہتے ہیں کہ جب سے میں مسلمان ہوا تھا اس سے زیادہ میں نے صحابہ کو کبھی خوش نہیں دیکھا، اور صحابہ کو میں نے دیکھا کہ صحابہ اچھل رہے تھے خوشی کی وجہ سے۔ یہ خوشی کس بات کی تھی؟ اس لیے کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے دل سے محبت کرتے تھے، اور نبی علیہ السلام نے اسی پر بشارت دے دی کہ جس سے محبت کرتے ہو اسی کے ساتھ رہو گے۔ اس لیے ہماری ایمانی بھی، عقلی بھی اور انسانی ذمہ داری بھی ہے کہ ہم نبی علیہ السلام سے محبت کریں۔ محبت کرنے کے لیے جتنی چیزیں ضروری ہوتی ہیں، کسی کو معشوق بنانے کے لیے، کسی کو محبوب بنانے کے لیے، کسی پر فدا ہونے کے لیے، کسی پر دل نچھاور کرنے کے لیے، اور کسی پر سب کچھ لٹا دینے کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ تمام چیزیں نبی علیہ السلام کی ذات میں موجود ہیں۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو نبی علیہ السلام سے دل سے محبت کرنی چاہیے، اور محبت کریں گے تو ملے گا کیا؟ ابھی یہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ جس سے محبت ہوگی حشر اسی کے ساتھ میں ہوگا۔ اب ہم اگر زبان سے یہ کہتے رہیں کہ ہمیں نبی علیہ السلام سے دل سے محبت ہے، ہمیں نبی علیہ السلام سے دل سے محبت ہے، تو زبان سے جو بات کہی جاتی ہے وہ ایک بات ہوتی ہے، اس بات کو قبول کرنے کے لیے دلیل کی ضرورت پیش آتی ہے۔ کسی کی بھی بات اس وقت قبول ہوتی ہے جب اس کی دلیل اس کے پاس میں ہوتی ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ نبی علیہ السلام سے ہم محبت کرتے ہیں، اس کی دلیل یہ ہونی چاہیے کہ نبی علیہ السلام کی سیرت ہماری زندگی میں آ جائے، نبی علیہ السلام کے اخلاق ہماری زندگی میں آ جائیں، نبی علیہ السلام کی فکریں ہماری زندگی میں آ جائیں۔ یہ تو نبی علیہ السلام سے محبت کہلائے گی، اور اسی کا ہم سے مطالبہ کیا گیا ہے۔ نبی علیہ السلام سے محبت کرنا مختلف طریقوں سے سمجھ میں آئے گا کہ ہمیں نبی علیہ السلام سے محبت ہے یا نہیں۔ یہ نبی علیہ السلام کی سیرت کی محفل ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ نبی پاک علیہ السلام کے اخلاق اور ان کی سیرت کیا ہے، تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کان خلقہ القرآن، ان کا مزاج، ان کے اخلاق، ان کی سیرت اگر دیکھنا ہو تو قرآن پاک کو دیکھ لو۔ قرآن پاک میں جو کچھ ہے وہ نبی علیہ السلام کی سیرت ہے۔ تو میں اس مجلس میں نبی علیہ السلام کی سیرت کچھ ان کی حدیثوں سے اور کچھ قرآن پاک کے ذریعے سے مختصر وقت میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اگر ہم نبی علیہ السلام کے امتی ہیں اور نبی علیہ السلام سے دل سے محبت کرتے ہیں، نبی علیہ السلام سے ہم عشق کرتے ہیں، تو وہ عشق ہماری زندگی میں نظر آنا چاہیے۔ اور وہ نظر کس طریقے سے آئے گا؟ ہماری جو سماجی اور گھریلو زندگی ہے، ہماری سماجی اور گھریلو زندگی جڑی ہوئی ہوتی ہے ماں باپ سے۔ اگر ہم نبی علیہ السلام کے عاشق ہیں، نبی علیہ السلام سے دل سے محبت رکھتے ہیں، تو ہمیں ماں باپ کا احترام، ماں باپ کا ادب، ان کی فرما برداری اور ان کے ایک ایک حکم کو ماننا، یہ تمام چیزیں ہمارے لیے ضروری ہوں گی۔ ماں باپ کا کیا مقام اور کیا مرتبہ ہے، کچھ قرآن سے سمجھیے اور کچھ حدیث سے سمجھیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حق کے ساتھ میں قرآن پاک میں ماں باپ کے حق کو ایک ساتھ جوڑ کر کے بیان کیا ہے۔ ہم سمجھتے نہیں کہ ماں باپ کتنی بڑی نعمت ہے، یہ تو سب جانتے ہیں کہ سب سے بڑا درجہ اللہ کا ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں جہاں اپنا تذکرہ کیا ہے
وہاں بہت سی جگہوں پر ساتھ ساتھ میں والدین کو بھی جوڑ دیا ہے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا کہ تمہارے رب نے تمہارے لیے فیصلہ کیا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت مت کرنا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا. یہ والدین کا درجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے ساتھ میں والدین کے درجوں کو اور والدین کے حق کو جوڑ کر کے بیان کیا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا سب سے بڑا فائدہ ہمیں اسی وقت نظر آئے گا جبکہ ہماری گھریلو زندگی میں نبی علیہ السلام کی سیرت نظر آئے، اور اس میں ماں باپ کا ادب اور احترام، ان کو سکون پہنچانا، ان کو راحت پہنچانا، ان کی خدمت کرنا، ان کے حکم پہ مر مٹنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے. نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا ما حق الوالدین، یا رسول اللہ والدین کا کیا حق ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہما جنتک و نارک، وہی تیری جنت بھی ہے، وہی تیری جہنم بھی ہے. ماں باپ اگر تو ان کی خدمت کر لے گا، ان کا دل جیت لے گا، وہ دنیا سے جائیں تو تجھ سے خوش ہو کر کے جائیں، دنیا میں رہیں تو تجھے سوچ سوچ کر کے ان کے دل کو ٹھنڈک پہنچتی رہے. اگر تو اس طرح اپنے ماں باپ کے ساتھ زندگی گزارے گا، ہوما جنتوں کا، وہ تیرے لیے جنت ہے، یعنی تجھے جنت میں پہنچا دیں گے. اور اگر تو نے خدا نخواستہ ماں باپ کے ساتھ زندگی اس کے علاوہ گزاری کہ ماں کے سامنے سخت لب و لہجے میں بات کرتا ہے، باپ کے سامنے سخت لب و لہجے سے بات کرتا ہے، باپ کی بات کو اگنور کر دیتا ہے، ماں کی بات کو نظر انداز کر دیتا ہے، دوستوں کی بات کو باپ کی بات پر ترجیح دیتا ہے، دوستوں کے تقاضے اور ان کی چاہتوں کو اور دوستوں کے ساتھ گھومنے پھرنے کو، دوستوں کے ساتھ وقت گزارنے کو ماں باپ کی خدمت سے زیادہ بہتر سمجھتا ہے، یا بیوی کی محبت کو ماں کی محبت سے زیادہ بہتر سمجھتا ہے، بیوی کی محبت کو ماں کی محبت پر غالب رکھتا ہے، اگر یہ تیرا کارنامہ ہے ہوما نارو کا، وہ تیرے لیے جہنم کا باعث ہے. یعنی ان کی اس نافرمانی کی وجہ سے اللہ کی وہ پھٹکار پڑے گی تجھ پر کہ تو سیدھا جہنم میں جائے گا. تو ماں باپ اگر کسی کے ہیں، بہت سے یہاں جوان بیٹھے ہوئے ہیں، بہت سے بڑی عمر کے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اس وقت امت کی پریشانی کے مختلف اسباب میں سے اور امت کی ناکامی کے مختلف اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ بوڑھے ماں باپ گھر میں پریشان ہیں، مائیں روپٹوں میں اپنا سر اور اپنا چہرہ چھپا چھپا کر کے وہ رو رہی ہیں، اور باپ اپنی خودداری کو بچاتا ہے، دوسروں کے سامنے ہنستا ہے لیکن تنہائی میں اس کے آنسو گر رہے ہیں بچوں کے غلط رویوں کی وجہ سے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس سیرت النبی کی محفل میں بیٹھنے کا حق ہم سے اسی وقت ادا ہوگا جب ہم آج یہ عہد کریں کہ اگر ہمارے ماں باپ ہم سے ناراض ہیں ہم ان کو منانے کی کوشش کریں گے. بہت سستا سودا ہے، ماں باپ سے زیادہ نرم دل کوئی نہیں ہوتا ہے. ماں باپ کے دل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا نرم بنایا، باپ ہو سکتا ہے اپنی خودداری کو بچانے کے لیے دو چار سخت جملے کہیں، لیکن وہ بھی بچوں کے لیے بہت شفیق اور مہربان ہوتا ہے. اگر کسی کے ماں باپ کا دل دکھا ہو، کسی نے اپنے ماں باپ کا دل دکھایا ہو، آج نبی علیہ السلام کی سیرت اور سوانح سن کر کے جا رہے ہیں، جس طریقے سے بھی ماں باپ کو منا سکتے ہو ماں باپ کو منانے کی کوشش کیجیے. وہ مان جائیں گے، ان کے ہاتھ اٹھ جائیں گے، اللہ جنت دے دے گا. ان کے ہاتھ اٹھ جائیں گے، اللہ کاروبار کی برکتیں عطا فرما دے گا. ان کے ہاتھ اٹھ جائیں گے، اللہ دنیا بھی سرخرو کر دے گا اور آخرت میں بھی کامیابی مل جائے گی. تو نبی علیہ السلام کی سیرت اور سوانح پر نظر ڈالیں تو آپ نے ماں باپ کی اہمیت اور ماں باپ کی شخصیت اور ماں باپ کی ذات پر لوگوں کو جتنی توجہ دلائی ہے، دوسرے مذاہب میں اس کا عشر عشیر بھی نہیں ہے، 10واں حصہ بھی نہیں ہے. اب جس طریقے سے ماں باپ کے حقوق ہوتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر ہم سیرت دیکھیں تو بچوں کی بھی کچھ نہ کچھ حقوق ہوتے ہیں. بچوں کے حقوق کیا ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر ماں باپ بنا دیا ہے
کوئی اللہ کے کرم سے باپ بن چکا ہے اور ہماری کوئی بہن اللہ کی مہربانی سے ماں بن گئی ہو تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ اگر کسی کو اولاد نہ مل پائے تو پھر ان کی بے قراری اور ان کی بے چینی دیکھو، عقیدوں تک کا سمجھوتا کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ کہیں آستانوں پر، مزاروں پر، ان کے در ان کے در، ادھر ادھر جا کر کے عقیدوں تک کا سمجھوتا کرتے غیرت اور ضمیر کو فروخت کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر نعمت اولاد عطا فرمائی ہے تو یہ ماں باپ کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کی قدر بھی کرنی چاہیے اور اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے۔ وہ نعمت کی قدر اور اللہ کا شکر کیسے ادا ہوگا؟ ایک تو زبان سے اللہ کا شکر ادا کیا جاتا ہے، اور ایک اللہ کا شکر یہ ہے کہ نعمت کا جو حق ہے وہ حق ادا کر دیا جائے۔ اب بچوں کے سلسلے میں نعمت، یہ جو بچوں والی نعمت ہے، اس کا حق کیا ہے؟ 3 حقوق اس کے بیان کیے جاتے ہیں۔ جب بچہ پیدا ہو اس کا مناسب نام رکھ دیا جائے، اچھا نام رکھیں جو صحابی جیسا ہو یا کسی نبی کی طریقے کا نام ہو۔ آج کل یہ جو ایک سسٹم چل پڑا ہے کہ اے سے نام ہونا چاہیے، بی سے نام ہونا چاہیے، یو سے نام ہونا چاہیے، فلاں سے ہونا چاہیے اور لیٹرز کا ہونا چاہیے۔ نام نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ملتا جلتا ہو، حضرات صحابہ سے ملتا جلتا ہو، نبیوں سے ملتا جلتا نام ہو، تو ان کے نام پر اپنے بچوں کا نام رکھیں گے تو نام کا اثر بھی طبیعتوں پر آتا ہے۔ اس نام کی وجہ سے بچے نیک بنیں گے، بچے بھولے بھالے بنیں گے، طبیعت ان کی سیدھی ہوگی۔ تو پہلا حق ہے بچوں کا اچھا نام رکھا جائے، اور دوسرا حق ہے بچوں کی اچھی تعلیم دلوائی جائے۔ بچوں کو اچھی تعلیم دلوائے۔ اچھی تعلیم کس کو کہا جائے گا؟ اچھی اور بہتر تعلیم یہ ہے کہ جس میں بچہ اللہ کو ماننا اور اللہ کی ماننا، رسول کو ماننا اور رسول کی ماننا سیکھ جائے، وہ اچھی تعلیم ہے۔ قرآن کو سمجھ جائے، حدیث کو سمجھ جائے، سماج کے کیا حقوق ہیں، رشتہ داری کس طریقے سے نبھائی جاتی ہے، گھر میں کس طرح رہا جاتا ہے، شادی ہو جائے تو شادی کے بعد سسرالی رشتوں کو کس طریقے سے نبھایا جاتا ہے، بیوی کے ساتھ کس طریقے سے گزر اوقات کیا جاتا ہے، یہ تمام طریقے یہ دینی تعلیم کے طریقے ہیں۔ یہ باپ کی ذمہ داری ہے، ماں کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کو اس طرح کی تعلیم دلوائے۔ اور پھر وقت کے تقاضوں کے اعتبار سے جس تعلیم کی ضرورت ہو، ماڈرن ایجوکیشن جس کو کہا جاتا ہے، آدھنک شکشا، وقت کے ساتھ ساتھ اس کی بھی ضرورت پڑتی ہے، تو وہ تعلیم بھی بچوں کو دلوائیں، لیکن وہ تعلیم اتنی نہ ہو کہ جس سے بچہ اپنے اصل مقصد کو بھول جائے۔ خوب دلوائیں، جہاں تک پہنچا سکتے ہیں۔ 12ویں کا اور بی اے کا یہ تو آج کے دور میں کوئی شمار میں ہی نہیں ہے۔ اتنی اگر تعلیم بچوں کو دلوائی تو کچھ بھی نہیں دلوائے گا۔ اس کے آگے پڑھاؤ بچوں کو، زیادہ سے زیادہ پڑھاؤ۔ ایک بچہ اگر پڑھ لے گا، ہماری قوم کا کوئی بچہ ایم اے کر لے، پی ایچ ڈی کر لے، ماسٹر ڈگری اس کے پاس میں ہو، اور پوری بستی میں سے اگر کوئی آئی اے ایس آئی پی ایس آفیسر بن جائے، کوئی کلیکٹر بن جائے، تقدیر بدل جاتی ہے، صورت بدل جاتی ہے، علاقوں کی صورت بدل جاتی ہے، برادری کی صورت بدل جاتی ہے، آواز بلند ہوتی ہے، ایک سورس ملتا ہے، اس سے ایک سپورٹ ملتا ہے قوم کو۔ بچوں کو پڑھائیے، بہت پڑھائیے، لیکن یہ جو بنیادی چیز ہے جس کا میں نے ابھی تذکرہ کیا، اللہ، اللہ کے رسول، رشتہ داری اور یہ تمام چیزیں، یہ بچوں کی زندگی میں ضرور شامل ہو جائیں کہ اللہ کو ماننا، اللہ کی ماننا، رسول کو ماننا، رسول کی ماننا، قرآن کو سمجھنا، حدیث کو سمجھنا، صحابی، نبی، ان تمام چیزوں کو، رشتہ داریوں کو اور سماجی ذمہ داریوں کو سمجھنا، یہ بچوں کو آ جائے، یہ تعلیم بھی دلوانا ماں باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اور تیسرا حق ماں باپ کا کہ جب مناسب عمر میں بچہ یا بچی پہنچ جائے، اچھا رشتہ مل جائے، جلدی سے جلدی ان کی شادی کر دی جائے۔ شادی ہو جو سنت کے مطابق ہو۔ یاد رکھیے گا کہ جو کام بھی سنت کے مطابق ہوتا ہے اس میں اللہ کی طرف سے برکتیں آتی ہیں۔ شادی بچوں کی جب کروائی جا رہی ہو، اس وقت میں اگر نبی علیہ السلام کی سنتوں کو ملحوظ رکھیں گے کہ آپ علیہ السلام نے اپنی بیٹی کو کس طرح رخصت کیا، آپ علیہ السلام کے زمانے میں جب کسی صحابی کا
یا کسی نوجوان کا نکاح ہوا تو نکاح کس طریقے سے ہوا تھا، کتنے لوگ تھے، کیا کھانا تھا، کس طرح کے مہمان آئے تھے، کتنے دن میں پروگرام ہو گیا تھا، کتنے منٹ میں ہو گیا تھا، کتنے گھنٹے میں ہو گیا تھا. جب وہ چیز ہم اس معاشرے کی اور اس زمانے کی دیکھیں گے اور اپنے گھروں میں اور اپنے پروگرام میں اس کو شامل کرنے کی اور نافذ کرنے کی کوشش کریں گے، اس حیثیت سے اور اس طرح سے جو رشتہ ہوگا اس رشتے میں برکتیں آئیں گی. اور بچوں کی شادی اگر کروا رہے ہو یا کسی کی بھی شادی ہو رہی ہو، نبی علیہ السلام کی سنتیں اس وقت میں پامال ہو رہی ہوں اور آپ علیہ السلام کی سنتوں کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہوں، تو وہ رشتہ آئندہ چل کر کے ٹوٹے گا یا دل ٹوٹیں گے، مشکل سے نبھا ہو پائے گا، مشکل سے نبھا ہو پائے گا، دونوں طرف جھگڑے چلتے رہیں گے. اس لیے کہ نبی علیہ السلام کا دل اگر ٹوٹ گیا تو آپ علیہ السلام کے دل ٹوٹنے کے بعد میں کسی کا دل پرسکون رہ جائے، یہ ہو نہیں سکتا ہے. اور آپ علیہ السلام کی جب سنتیں پامال کی جاتی ہیں آپ کا دل دکھتا ہے، آپ کا دل دکھتا ہے. اس لیے بچوں کی شادی کروانا یہ تیسرا حق ہے، لیکن وہ شادی اس نوعیت سے ہو کہ جس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ہم اپنے پروگرام میں جگاتے ہیں. قرآن پاک میں ایک جگہ فرمایا گیا ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالہ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. یہ ہمارے اور آپ کے پاس ہر گھر میں، بلکہ گھر کے ہر فرد کے پاس میں دو دو نہیں تو ایک ایک تو موبائل ضرور ہے، ہر گھر میں ہے، گھر کے ہر فرد کے پاس میں ہے، تقریباً دو نہیں تو ایک تو ہے ہی. قرآن پاک میں کہا گیا ان السمع والبصر، کہ یہ جو کان ہیں، یہ جو آنکھیں ہیں، یہ جو دل ہیں، ان تمام چیزوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سوال کیا جائے گا. یہ سیل فون اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اس سے ہم بہت کچھ اچھائیاں بھی حاصل کر سکتے ہیں، اور اگر اس کا منفی اور نیگیٹو استعمال کیا جائے تو اس سے گناہ در گناہ میں ہم مبتلا ہو سکتے ہیں. اس سے غلط سنا جائے، اس سے غلط دیکھا جائے، یا اس کے کچھ مناظر دیکھ دیکھ کر کے دل میں برے خیالات لائے جائیں. یہ موبائل کا استعمال انسان، اس طرح کا استعمال انسان کو جہنم تک لے کر کے جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کان کا، آنکھ کا، دل کا، یہ تمام صلاحیتیں، ان صلاحیتوں کا سوال ہوگا. اس لیے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا النظر سہم من سہام ابلیس، کہ نظر یہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے. اگر یہ موبائل کے اسکرین پر یہ نظر پڑ رہی ہے اور موبائل کے اسکرین پر خدا نخواستہ کوئی غلط چیز ہے، کوئی غلط پوسٹ ہے، فحش منظر ہے، تو اس کی وجہ سے ہم نے بدنگاہی کی، اور بدنگاہی کی تو ہم گناہ میں مبتلا ہو گئے. خیر، اس کے علاوہ جو آگے کی چیز ہے یہ تو ہے اپنی ذاتی برائیاں، اور اسی موبائل کی وجہ سے جو سماجی برائیاں پھیل رہی ہیں، قرآن پاک نے اس کو بیان کیا کہ اگر تمہارے پاس کوئی خبر آئے، جو بھی خبر تمہیں ملے، کسی کی بھی طرف سے ملے، ان کی طرف سے ملے، ان کی طرف سے ملے، ان کی طرف سے ملے، اپنے رشتہ داروں کی طرف سے ملے، گھر والوں کی طرف سے ملے، باہر ملے، اندر ملے، کہیں بھی کوئی خبر ملے، تو اس خبر کو دوسروں کو شیئر کرنے سے پہلے اس کی جانچ پڑتال کر لو. فتبینوا، اس کی جانچ پڑتال کرو کہ جو بات میں نے سنی ہے اس کو آگے پہنچاؤ، یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے. تو آگے پہنچانے سے پہلے اس کی تحقیق، اس کی جانچ پڑتال کی جائے. اگر وہ بات ایسی ہے کہ ہاں اعتماد کے قابل ہے، صحیح ہے، تو پھر اس بات کو آگے پہنچانا چاہیے. اور اگر وہ بات بھروسے کے قابل نہ ہو، یہ بات جھوٹی ہو، تو اس بات کو آگے نہ پہنچایا جائے. یہ قرآن پاک کا فیصلہ ہے. اب ہم موبائل کا استعمال کرتے ہیں، اس موبائل میں بہت سی حدیثیں آتی ہیں، بہت سی حدیثیں ہوتی ہیں جو موضوع ہوتی، کھڑی ہوئی حدیثیں، حدیث نہیں ہوتی وہ، لیکن لکھ دیا جاتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. ہم نے تو بس نبی کا نام دیکھا، اس کو آگے شیئر کر دیا. تو یہ ایسا ہوگا کہ نبی کے نام، نبی کی طرف نسبت کر کے ہم نے جھوٹ پھیلایا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بہت سی باتیں
کہ مولا علی نے یہ فرمایا، اور پتہ نہیں انہوں نے فرمایا کہ نہیں فرمایا. جب تک تحقیق نہ ہو جائے اس وقت تک کسی صحابی کی یا پھر کسی نبی کی کوئی بات آگے نہ بڑھائی جائے، ورنہ کوئی اس کو صحیح سمجھ کر کے اس پر عمل کرے گا، اور عمل کرنے کی وجہ سے اگر وہ بات ثابت نہیں ہوگی، ہو سکتا ہے کہ وہ غلط، اس کا عمل غلط رخ پر چلا جائے. اسی طرح کوئی عام پوسٹ آتی ہے، برادری سے متعلق ہوتی ہے، گھریلو جھگڑوں اور خاندانوں سے متعلق ہوتی ہے، ہم فٹافٹ اس کو شیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس طرح بغیر تحقیق کے خبریں آگے فارورڈ کرنے سے، پوسٹ آگے فارورڈ کرنے سے لوگوں میں اور معاشرے کے اندر برائی پھیلتی ہیں، اختلاف اور انتشار کا ماحول جنم لیتا ہے. اس لیے اس سے بچیں. یہ موبائل کا صحیح استعمال ہمیں جنت تک بھی لے جا سکتا ہے، اور اس کا اگر غلط استعمال کریں گے تو غلط استعمال کی وجہ سے دنیا میں سماجی بحران ہوگا، آخرت میں ہو سکتا ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب اور غصے کا سامنا کرنا پڑے. اس لیے اس کا صحیح اور منفی استعمال ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس محفل سیرت النبی میں ہم سب یہاں موجود ہیں. ایک جس کی اور زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے، قرآن پاک نے جس کو بیان کیا قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اپنی آنکھوں کی حفاظت یعنی پردہ. دیکھیں جن سے پردہ کرنے کی ضرورت ہے ان سے پردہ مردوں کو بھی کرنا چاہیے، اور عورتوں کو جن سے پردہ کرنے کی ضرورت ہے عورتوں کو بھی ان سے پردہ کرنا چاہیے. ایک مرتبہ نابینا صحابی، عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک مرتبہ وہ تشریف لا رہے تھے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ مطہرہ آپ کے ساتھ میں تھیں. تو جب وہ آنے لگے، نابینا ہے، نظر نہیں آ رہا ہے ان کو، آپ علیہ السلام کی بیوی ان کے ساتھ میں ہے. آپ علیہ السلام نے ان کو دیکھا تو اپنی بیوی سے یہ کہا کہ تم پیچھے چلی جاؤ، پردے میں چلی جاؤ. انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ان کو نظر تو نہیں آ رہا ہے. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ان کو نظر نہیں آ رہا لیکن تمہیں تو نظر آ رہا ہے، یعنی تم تو ان کو دیکھ سکتی ہو. معلوم یہ ہوا کہ مردوں کو بھی عورتوں سے پردہ ہے اور عورتوں کو بھی مردوں سے پردہ کرنا چاہیے. اب اس پردے کے لیے اپنے آپ کو مناسب لباس کے اندر، ایسا لباس کہ جس لباس کو پہننے کے بعد بدن نظر نہ آئے، جس لباس کو پہننے کے بعد بدن نظر نہ آئے. اب لباس پہننے کے جو آداب ہیں، فقہاء نے جو اس کے آداب بیان کیے ہیں، وہ آداب یہ ہے کہ لباس اتنا موٹا ہونا چاہیے کہ جس سے اندر کی کھال نظر نہ آئے، اور لباس اتنا ڈھیلا ہونا چاہیے کہ جس سے جسم کی بناوٹ نظر نہ آئے. لباس موٹا بھی ہو، جو کپڑا پہن رہے وہ کپڑا تھوڑا موٹا بھی ہو جس سے اندر کی کھال کی رنگت نظر نہ آئے. اور یہ خاص طور سے عورتوں کو اس چیز کا خیال رکھنا ضروری ہے، اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بہت سی عورتیں عاریات کاسیات مائلات ممیلات، بہت سی عورتیں ایسی ہوں گی جو کپڑے بھی پہنے ہوئے ہوں گی لیکن کپڑے پہننے کے باوجود وہ برہنہ نظر آئیں گی، دوسروں کی طرف مائل بھی ہوں گی اور دوسروں کو اپنی طرف مائل بھی کریں گی. اس طرح کا ان کا رہن سہن ہوگا. پھر ان کا انجام بیان کیا کہ ایسی عورتیں جہنمی ہیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کی اس محفل میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، تو نبی علیہ السلام کی سیرت جو بچیوں سے متعلق ہے، عورتوں سے متعلق ہے، وہ خاص طور سے لباس کا خیال رکھنا، پردے کا خیال رکھنا، رشتوں کا خیال رکھنا، یہ ان کی ذمہ داری ہے. ہم دین کی بات یہاں سن رہے ہیں، نبی علیہ السلام کی سیرت سن رہے ہیں. ہمیں انہی باتوں کو اپنی مستورات تک اور اپنے اپنے گھروں میں اپنی ماؤں تک، بہنوں تک، بیٹیوں تک، بہوؤں تک، ان تمام چیزوں کا مذاکرہ کرنا چاہیے. تو بے پردگی سماج میں بے حیائی کو جنم دیتی ہے، اور بے حیائی کی وجہ سے اخلاق لوگوں کے فاسد ہوتے ہیں، اور اخلاق جب فاسد ہوتے ہیں تو سماج بگاڑ کا شکار ہو جاتا ہے. اس لیے بے پردگی سے مردوں کو بھی حفاظت کرنا چاہیے اپنے آپ کی، اور عورتوں کو بھی خود اپنی حفاظت کرنا چاہیے، اور ہمیں اپنی مستورات کو بے پردگی سے بچانے کی کوششیں کرنی چاہیے کہ عورتیں بے پردگی سے محفوظ رہ سکیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اہم تحریک اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اہم کام ہم دیکھیں
تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اتحاد اور اتفاق کو اور آپس میں میل جول کو بہت زیادہ ترجیح دی. ایک موقع پر آپ علیہ السلام نے فرمایا تَرَى الْمُؤْمِنِينَ فِي تَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ وَتَوَادِّهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ، کہ آپ دیکھیں گے ایمان والوں کو آپس میں رحم و کرم کے اعتبار سے، مہربانی کے اعتبار سے، میل جول کے اعتبار سے کمثل الجسد، وہ ایک جسم کی طرح ہوں گے. اذا اشتكى عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، کہ جسم کا اگر کوئی ایک عضو پریشان ہو جاتا ہے تو پورا جسم بخار محسوس کرنے لگتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے پورے انسانی سماج کو، یعنی جو مسلم انسانی سماج ہے، تمام مسلمانوں کو ایک جسم کی طرح بیان فرمایا ہے. ایک جسم یعنی کہ جیسے سر سے لے کر کے پیر تک انسان کا ایک جسم ہوتا ہے، اور خدا نخواستہ کسی وجہ سے اگر پیٹ میں تکلیف ہو جائے تو رات بھر انسان تڑپتا رہتا ہے، ہاتھ ادھر ادھر، پیر ادھر ادھر، آنکھوں سے آنسو، اور بس عجیب سی حالت ہوتی ہے. پوچھا جائے اس سے کہ کیا ہو رہا ہے، کہ پیٹ میں درد ہو رہا ہے. تو پیٹ میں درد ہو رہا ہے تو ہاتھ کیوں ہل رہے ہیں، پیر کیوں ہل رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو کیوں آ رہے ہیں؟ معلوم ہوا کہ ان میں آپس میں اتنا جوڑ ہے، اور ان میں آپس میں اتنا اتحاد ہے، اور ان میں آپس میں اتنا میل جول ہے کہ ایک عضو کو تکلیف ہوئی تو پورا ڈھانچہ پریشان ہو گیا. نبی علیہ السلام نے اسی کا مطالبہ ہم سب سے کیا ہے کہ ہماری قوم میں، ہمارے سماج میں اتنا اتحاد اور اتفاق اور اتنا پیار اور اتنی محبتیں ہونی چاہیے کہ اگر کسی ایک کو خوشی مل جائے ہم سب خوش ہو جائیں کہ چلو ہمارا فلاں بھائی خوش ہے. اور اگر کسی ایک کو تکلیف پہنچ جائے تو ہم سب رنجیدہ اور کبیرہ خاطر ہو جائیں کہ ہمارا فلاں بھائی آج پریشان ہے، وہ کسی مصیبت میں، کسی الجھن میں گرفتار ہے. تو اس مضبوط اتحاد اور اتفاق کی ضرورت ہے، اور اگر یہ اتحاد اور اتفاق نہیں ہے اس کو پیدا کرنے کی کوشش کی جائے. جھوٹ بولنا بہت بڑا گناہ ہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اتحاد اور اتفاق کے لیے، لوگوں میں میل جول قائم کرنے کے لیے اور صلح کروانے کے لیے جھوٹ بھی بولے گا تو اس کو جھوٹا نہیں کہا جائے گا. لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس، وہ شخص جھوٹا نہیں ہے جو لوگوں کے درمیان اتحاد اور اتفاق، بھائی چارہ، پیار، محبت، اخوت، اختلاف کو دور کرنے، انتشار کو مٹانے، دو خاندانوں کو جوڑنے، دو برادریوں کو جوڑنے، دو شخصیتوں کو جوڑنے کا اگر کوئی کام کر رہا ہو اور اس کی وجہ سے اس کو جھوٹ بھی بولنا پڑ رہا ہو تو اس کو جھوٹا نہیں کہا جائے گا. معلوم ہوا یہ خاندان اور یہ خاندان والے آپس میں ناراض ہیں. ایک اللہ کا بندہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آیا، نماز پڑھنے کے بعد اس نے اللہ سے، اللہ کی بارگاہ میں ہی دعا کی کہ اللہ ہماری بستی میں دو خاندان آپس میں جھگڑ رہے ہیں، ان میں بہت اختلاف ہے، میں تیرا نام لے کر تیرے گھر سے نکل رہا ہوں، میری زبان میں تو تاثیر دینا، میں ان دونوں کو جوڑنے کی کوشش کروں گا. اب وہ جاتا ہے خاندان کے پاس میں اور اس خاندان والے سے یہ کہتا ہے کہ میری ان سے ملاقات ہوئی تھی اور وہ آپ کے بارے میں بہت اچھے جذبات پیش کر رہے تھے، آپ کو تھوڑی غلط فہمی ہو گئی ہے اور وہ آپ سے دل سے محبت رکھتے ہیں، ایسا نہیں ہے جیسا آپ سمجھ رہے ہیں. اور بہت دیر تک ہماری باتیں ہوتی رہی اور یہ ہوا اور وہ ہوا، اس کو مطمئن کیا. دوسری طرف پھر اس خاندان کے پاس میں آیا کہ میں ادھر گیا تھا، بات چیت ہوئی اور وہ آپ کے بارے میں بہت اچھے خیال، اچھے جذبات رکھتے ہیں، ان کو بھی احساس ہے کہ غلطی ہو گئی ہے، جو ہونا تھا وہ ہو گیا. اب ایسا کریں کہ آپ کا بھی دل نرم ہے ان کی باتیں سن کر کے، ان کا بھی دل نرم ہے، آپ لوگ میل جول کی کوئی شکل بنا لیں، تھوڑا قریب لانے کی کوشش کریں، پھر اور کوشش کریں، ایک بار نہ ہو، دو بار نہ ہو، تین بار نہ ہو، 10 بار کوشش کریں. دو خاندانوں کو، دو برادریوں کو جوڑ دیں، دو لڑے ہوئے لوگوں کو جوڑ دیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جھوٹا نہیں ہے، بلکہ اس عمل کی وجہ سے کہ اس نے جوڑنے کا کام کیا، اللہ اس عمل کی وجہ سے اس کو اپنی ذات سے جوڑ لے گئے. اور یہ وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے. سماج کے اور برادری کے بڑے لوگ، خاندان کے بڑے لوگ آگے آئیں اور اتحاد و اتفاق کی عملی شکلیں اور صورتیں پیدا کریں. یہ وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے، اس وقت کی اپیل ہے یہ. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر تو یہ بھی فرمایا
لا يحل لمسلم ان يشير الى اخيه بنظرة تؤذيه، کسی مومن کے لیے یہ بھی جائز نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے مومن بھائی کو آنکھ کے اشاروں سے تکلیف پہنچائے. لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث، کسی مومن کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے دوسرے مومن بھائی سے 3 دن سے زیادہ تک بات چیت بند رکھے. 3 دن سے زیادہ تک بات چیت بند رکھنا حرام ہے، ناجائز ہے. اور اس کا وبال کیا پڑتا ہے، اس کی پھٹکار اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کیا آتی ہے. نبی علیہ السلام کی یہ سیرت کی محفل ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ پیر اور جمعرات ہفتے میں 2 مرتبہ امت کے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں. ایک حدیث میں یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں. آپ کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کی امت کی کارگزاریاں یہ چل رہی ہیں، امت کے حالات یہ ہیں. نبی علیہ السلام کے سامنے اگر اچھے حالات آتے ہیں آپ کا دل ٹھنڈا ہوتا ہے. امت کی طرف سے اگر برے احوال پہنچتے ہیں آپ کو تکلیف بھی ہوتی ہے. لیکن 2 لڑنے اور جھگڑنے والے لوگ جن کا آپس میں اختلاف ہو، بات چیت بند ہو، تو اللہ کے یہاں اعمال پیش ہوتے ہیں. ان کے بارے میں یہ کہہ دیا جاتا ہے ان کا معاملہ ایک طرف رکھ دو. ان کا، حالانکہ وہ نماز پڑھنے والے ہیں، خوب وقت بھی لگ رہا ہے دعوت و تبلیغ میں، ان کا دینی تحریکوں میں حصہ لیتے ہیں، سوشل سماجی خدمات وہ کر رہے ہیں، ان کے سوشل خدمات کے گروپ بنے ہوئے ہیں، لیکن کسی سے اختلاف ہے. اللہ کہتے ہیں ان تمام عبادتوں کے باوجود ان کے اعمال کو ایک طرف رکھ دو، جب تک یہ آپس میں ملیں گے نہیں ہمیں ان کے اعمال کی ضرورت نہیں ہے. تو 3 دن سے زیادہ آپس میں بات چیت بند رکھنا، اختلافات کو بڑھاوا دینا، یہ نبی علیہ السلام کو بھی ناراض کرنے والی چیز اور اللہ کو بھی ناراض کرنے والی چیز ہے. اور خدا نہ خواستہ یہی ہوا کہ ہمارا کسی سے اختلاف ہو گیا اور بات نہیں بن پائی، صلح نہیں ہو پائی اور ہم دنیا سے چلے گئے، نہ جانے کس طرح کا حشر ہوگا. اللہ تعالیٰ ہماری اس سے حفاظت فرمائے اور آپس میں اتحاد اور اتفاق قائم کرنے کی صورتیں مہیا فرمائے. دیکھو آپ علیہ السلام کی ایک مکی زندگی ایک مدنی زندگی ہے. جب تک آپ مکۃ المکرمہ میں تھے تو مکۃ المکرمہ میں بہت مظلومانہ زندگی آپ گزارتے تھے. آپ کو دبایا جاتا تھا، کبھی سماجی بائیکاٹ آپ کا، کبھی سوشل بائیکاٹ آپ کا کیا جاتا تھا. آپ بہت چھپ کر دب کر اپنی اور مسلمانوں کی دینی ذمہ داریوں کو نبھایا کرتے تھے، ان کی دینی تربیت کیا کرتے تھے، لیکن بہت چھپ کر دب کر یہ سارا کام ہوتا تھا. جب ہجرت کر کے مدینہ المنورہ تشریف لے گئے تو نقشہ ہی بالکل بدل گیا. پورا پاور آپ علیہ السلام کے ہاتھ میں آیا اور اختیار آپ علیہ السلام کے ہاتھ میں. جب آپ علیہ السلام کے ہاتھ میں پاور آیا تو معاشرے کو بدلنے کے لیے اور سماج کو بہتر رخ دینے کے لیے آپ علیہ السلام نے کچھ بڑے فیصلے لیے تھے. وہ 3 بڑے فیصلے ہیں. مکی زندگی میں آپ پریشان، مجبور، دبے ہوئے اور آپ کا مشن، آپ کی محنت بہت دھیمی رفتار سے آگے بڑھ رہی تھی. لیکن مدینہ المنورہ میں جیسے ہی آپ آئے نقشہ بدلا ہوا ہے اور آپ کے ہاتھ میں پاور آیا ہے. آپ علیہ السلام نے پاور آنے کے بعد میں سماج کو بدلنے کے لیے جو فیصلے لیے وہ 3 طرح کے فیصلے تھے. کتنے فیصلے تھے بھائی؟ پہلا فیصلہ نیت کے ساتھ، ایمانداری اور دیانتداری کے ساتھ میں اس کا پورا فوکس حلال بزنس پر ہے، اچھی آمدنی پر ہے اور وہ اپنے آپ کو پورا لگا رہا ہے، کھپا رہا ہے، بھاگ دوڑ کر رہا ہے، مارکیٹ میں اپنے آپ کو لگاتا ہے، نماز کی پابندی کرتا ہے اور پوری امانت داری دیانتداری کے ساتھ میں اگر کوئی بزنس کر رہا ہے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ جو ایسا بزنس مین ہو، الصدوق سچائی اختیار کرتا ہو، الامین امانت داری کے ساتھ میں کام لیتا ہو، تو اللہ کی نگاہ میں وہ بزنس مین، اللہ کی نگاہ میں وہ بزنس مین جو مارکیٹ میں بیٹھا ہوا ہے، بازار میں بیٹھا ہوا ہے، لیکن اللہ کی نگاہ میں وہ اتنا بلند ہوتا ہے کہ اللہ اس کو نبیوں اور صدیقین اور شہیدوں کے ساتھ میں اٹھائیں گے.
تو سماج کی مضبوطی اور مسلم قوم کو مضبوطی دینے کے لیے نبی علیہ السلام کا جو دوسرا فیصلہ تھا وہ دوسرا فیصلہ تھا آپس میں آپ نے تجارت کو اور کاروبار کو بڑھاوا دیا. اتحاد اور اتفاق پہلا فیصلہ، دوسرا فیصلہ آپ کا تجارت اور کاروبار اور بیوپار، اور تیسرا فیصلہ آپ علیہ السلام کا تھا تعلیم. تعلیم خوب دلوائی جائے. ابھی جیسا کہ میں نے شروع میں بھی عرض کیا، نبی علیہ السلام نے قرآن خود پڑھایا، اپنی حدیث صحابہ کو خود بتلائی. اور اس زمانے جیسے آج کے دور میں آدھونک شکشا میں کمپیوٹر کی ضرورت ہے، انگلش کی ضرورت ہے، وگیان کی ضرورت ہے، بھگول کی ضرورت ہے، فلسفی کی ضرورت ہے، ان تمام چیزوں کی جیسے ضرورت پیش آتی ہے، اس زمانے میں ضرورت پیش آتی تھی. میڈیکل کی آج بھی ضرورت ہے، اس زمانے میں بھی بہت ضرورت پیش آتی تھی. اس زمانے میں اور سریانی زبان کی، عبرانی زبان کی، ان زبانوں کی ضرورتیں پیش آتی تھیں. انگلش زبان کا چلن نہیں تھا. تو نبی علیہ السلام نے صحابہ کو خود شوق دلایا کہ یہ زبانیں بھی سیکھو، یہ دوسرا فن بھی سیکھو، یہ دوسری تعلیم بھی سیکھو. تو تعلیم یہ تیسرا فیصلہ تھا نبی علیہ السلام کا سماج کو مضبوطی دلانے کے لیے. اور آپ علیہ السلام کی سیرت کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں ایک بات اور خاص طور سے سامنے رکھنی چاہیے، وہ یہ کہ جب کسی کا انتقال ہو جائے، انتقال کے بعد میں جو بھی مرنے والے کا مال ہوتا ہے وہ اس کا مالک نہیں رہ جاتا، اس کا مالک اس کے پورے وارثین ہوتے ہیں. جو بھی اس کے ورثہ ہوتے ہیں وہ اس کے مالک ہو جاتے ہیں. جب وہ سب کے سب اس کے وارث ہیں تو چاہے مرنے والے کے بیٹے ہوں یا مرنے والے کی بیٹیاں ہوں یا اس کی بیوی ہو، وہ سب کے سب اس کے وارث ہیں. اور سب کے حصے قرآن پاک نے بیان کیے ہیں. یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. یہ بہت سارے علماء حفاظ بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے آپ پوچھیں کہ قرآن پاک کے اس صفحے پر جب پہنچتے ہیں تو کتنی محنت لگتی ہے، کتنی قربانیاں لگتی ہیں اس صفحے کو یاد کرنے میں، کتنی سختیوں سے گزرنا پڑتا ہے. بہت محنت اور سختی اور جد و جہد کے بعد میں یہ صفحہ یاد ہو پاتا ہے، قرآن پاک کا یہ پیغام یاد ہو پاتا ہے. اور جتنی چیزیں ہیں شریعت میں، ان تمام چیزوں میں کچھ عقل بھی چلتی ہے، کچھ اجتہاد بھی چلتا ہے. لیکن وراثت ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس میں عقل نہیں چلتی، جس میں اجتہاد نہیں چلتا. یہ پورا کا پورا مسئلہ قرآن اور حدیث سے ہی ثابت ہے، قیاس اور اجتہاد سے ثابت نہیں. پورا کا پورا مسئلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا، یہ نبی علیہ السلام نے بیان کیا. کس کا کتنا حق ہے. ایک واقعہ اس پر میں آپ کو مختصر سے سناتا ہوں، وہ 2-4-5 منٹ میں اپنی گفتگو ختم کروں گا. ایک بہت بڑے بزرگ ہیں جن کا نام ہے حمدون قصار. وہ اپنے ایک دوست کی عیادت کرنے کے لیے گئے. ان کا دوست بیمار تھا، عیادت کرنے کے لیے گئے. تو وہ عیادت کرنے کے لیے گئے تھے تو اس بیمار دوست کا اسی دوران انتقال بھی ہو گیا. پاس بیٹھے ہوئے تھے، انتقال ہو گیا. جیسے ہی اس کا انتقال ہوا تو وہ حمدون قصار جو بزرگ آئے ہوئے تھے عیادت کرنے کے لیے اپنے حبیب اور اپنے دوست کی، انہوں نے آس پاس بیٹھے ہوئے لوگوں سے یہ کہا کہ جلدی سے اس چراغ کو بجھا دو جو چراغ یہاں چل رہا ہے. اب کیا ہوگا؟ کچھ پیسے اپنے جیب سے کچھ درہم نکال کر کے اور اپنے خادم کو دیے کہ بازار سے تیل لے کر کے آؤ. وہ تیل لے کر کے آیا تو چراغ میں وہ تیل ڈالا گیا، اس کے بعد چراغ جلایا گیا. اور پھر انہوں نے بتلایا کہ یہ جو چراغ جل رہا تھا یہ چراغ اسی کے پیسوں سے جل رہا تھا جو شخص مر گیا ہے. اور جب مر گیا ہے تو اب یہ اس پیسوں کا مالک نہیں ہے، اس کے پیسوں کا اور اس کی ایک ایک چیز کا مالک، اس کے ایک ایک چیز کے مالک اس کے وارثین ہیں، جو وارثین ہیں. اور وارثوں کی ابھی تک اجازت ہوئی نہیں تھی، اس لیے ہم نے اس تیل کو جلایا ہے. آپ سمجھ رہے ہوں گے اس سے کہ مرنے کسی بھی شخص کے انتقال کے بعد اس کی ملکیت ختم ہو جاتی ہے اور وہ پورا کا پورا مال وہ وارثوں کو برابر سرابر تقسیم کرنا ہوتا ہے، جس کا جو حصہ ہے. بیٹوں کو بھی حصہ دیا جائے، بیٹیوں کو بھی حصہ دیا جائے، ماں موجود ہے اس کو بھی حصہ دیا جائے، جس کا بھی ہو. تو ہر گھر کی پوزیشن الگ ہوتی ہے، کس کا انتقال ہوا ہے، پورے اس کے پاس میں کتنی جائیداد ہے، بینک بیلنس کتنا ہے، زمین اس کے پاس میں کتنی ہے،
پلاٹ کتنے ہیں، دکانیں کتنی ہیں، قرضہ کس کو کتنا دے رکھا ہے، کل اس کی ملکیت کی کتنی چیزیں ہوں گی اور کس مقدار میں ہوں گی، ان تمام چیزوں کو ایک طرف رکھ کر کے اور دوسری طرف حصے دار کون کون ہیں اور کس کو کتنا حصہ ملے گا، بیٹے کو کتنا ملے گا، بیٹی کو کتنا ملے گا، ماں موجود ہے تو اس کو کتنا ملے گا، اس صورت میں بھائی کو ملے گا یا نہیں ملے گا، یا بیوی کا انتقال ہوا ہے تو شوہر کو کتنا ملے گا اس کے مال میں سے، وہ فقہاء اور مفتیان کرام ہمیں حل کر کے بتائیں گے اس مسئلے کو۔ لیکن یہ وراثت کا مسئلہ، اور اس میں ایک بات یاد رکھیے، خدا نخواستہ اگر ایسا ہو گیا کہ کسی کے مرنے کے بعد میں اس کا جو مال ہے وہ مال اس کے بیٹوں نے آپس میں ہی تقسیم کر لیا اور اپنی بہنوں کو حصہ نہیں دیا، تو یہ جتنا بھی کھائیں گے حرام کھائیں گے، یہ خود بھی حرام کھائیں گے، ان کی نسلیں بھی حرام کھائیں گے، اس لیے کہ اس میں شریعت نے بہنوں کا اور بیٹیوں کا حصہ رکھا تھا، اور اگر بہنوں اور بیٹیوں کو حصہ نہیں دیا گیا تو یہ حصہ نہ دینے کی وجہ سے جو کچھ بھی بھائیوں نے یا بیٹوں نے آپس میں تقسیم کیا ہے وہ حرام ہوا ہے، یہ خود بھی حرام کھائیں گے، نسلیں بھی آگے حرام کھائیں گی۔ اور جہیز اگر بچی کو دیا جاتا ہے، بہت سے علاقوں میں ماہرہ بچی کو دیا جاتا ہے، کچھ علاقوں میں تلک بچیوں کو دیا جاتا ہے، تو یہ تلک ہو یا ماہرہ ہو یا جہیز ہو یہ وراثت کا بدل نہیں بنے گا، میراث الگ چیز ہے، یہ ایک الگ چیز ہے، اس کے دینے کی شریعت نے کوئی ترغیب نہیں دلائی ہے کہ جہیز دیا جائے، تلک دیا جائے، ماہرہ دیا جائے، یہ علاقوں کے اعتبار سے الگ الگ چیزیں ہیں، اس کی شریعت نے کوئی ترغیب بلکہ اس کو ناپسند کیا ہے، اور وراثت کے سلسلے میں شریعت نے آخری حد تک کا زور لگا دیا ہے کہ وراثت میں جس کا جو حصہ ہو وہ حصہ ضرور ملنا چاہیے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کی اس محفل میں وراثت کے اس مسئلے کو خوب ذہن میں رکھیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا من قطع مال وارثہ قطع اللہ ارثہ من الجنہ، کہ جو شخص اپنے وارث کے مال کو ہڑپنے کی کوشش کرے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت کے حصے سے محروم کر دیں گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت سخت فیصلہ ہوگا، اس لیے ہمیں وراثت کو، میراث کو برابر اور برابر آپس میں صحیح تقسیم کرنا چاہیے۔ اور ایک بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو بہت نمایاں تھی وہ درگزر کرنا، معاف کرنا، کسی سے کوئی غلطی ہو جائے آپ معاف کر دیا کرتے تھے، اور آپ اس کو بھی ناپسند کرتے تھے کہ کوئی معافی مانگے اور اس کو معاف نہ کیا جائے۔ اگر کوئی معافی مانگ رہا ہے، غلطی کا احساس اس کو ہو گیا تو اس کو معاف کر دیا جائے، اگر وہ معاف نہیں کرتا حدیث پاک میں اس کو ٹال مٹول کرنے والا کہا گیا کہ وہ ٹال مٹول کرنے والا شخص ہے۔ اور اگر غلطی ہو جائے ہم خود کسی سے آگے بڑھ کر کے معافی مانگیں، قرآن پاک میں کہا گیا فاعف عنہم واستغفر لہم، امت سے غلطی ہو گئی آپ ان کو معاف کر دیجئے حضور، واستغفر لہم، اور ان کے لیے دعا بھی فرمائی گئی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی معاف کرنے کا حکم دیا گیا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، تو وہ حکم ہمارے لیے بھی ہے، اور نبی علیہ السلام نے بھی ہم کو حکم فرمایا ہے، لہذا آپس میں عفو درگزر، معافی اور تلافی کے ساتھ میں ہمیں اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، یہی نبوت اور اسی نبوت کا علم ہمارے لیے کافی اور شافی ہے۔ ابھی قاری نور محمد صاحب جو تلاوت کر رہے تھے اس میں ایک آیت آئی تھی ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، محمد تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے، ولیکن رسول اللہ، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں، وہ خاتم النبیین اور سب سے آخری نبی ہیں۔ آپ علیہ السلام کے بعد اب کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، آپ علیہ السلام ہی آخری نبی ہیں۔ اس لیے اگر کسی کے متعلق کہیں سنا جائے کہ فلاں کو آخری نبی کہا جاتا ہے، یا کبھی کوئی دعویٰ ہی کرنے لگ جائے خدا نخواستہ، وہ دعویٰ کرنے والا بھی جھوٹا ہوگا، اور اگر کسی کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ وہ نبی ہے تو لوگ کہنے والے بھی جھوٹے ہوں گے، اور ایسا ہوگا۔ نبی علیہ السلام نے خود فرمایا تھا کہ میرے بعد 30 جھوٹے نبی آئیں گے، 30 جھوٹے نبی آئیں گے میرے بعد میں، جو نبی ہونے کا دعویٰ کریں گے
لیکن وہ جھوٹا، وہ وعدہ ان کا جھوٹا ہوگا. انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد میں کوئی نبی نہیں ہوگا، کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا. ایک نبی آئیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، لیکن وہ پیدا نہیں ہوں گے، وہ پیدا ہو چکے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش پر ہیں. جب اللہ کو ان کو بھیجنا ہوگا تو وہ آ جائیں گے. تو کوئی نبی اب نبی علیہ السلام کے بعد میں پیدا نہیں ہوگا، آخری نبی آپ علیہ السلام ہیں. اور اب بس ایک آخری بات میں آپ سے یہ کہتا ہوں، ہم اور آپ نبی علیہ السلام کے امتی ہیں. تو یہ جتنی باتوں کا ابھی میں نے آپ سے مذاکرہ کیا ہے، مجھے چونکہ حضرت مولانا جو مجھ سے پہلے گفتگو فرما رہے تھے، آپ علیہ السلام کی تعریف، ان کا تعارف، ان کی سوانح، ان کی زندگی، ان کا خلیہ، ان کا نقشہ انہوں نے پوری طریقے سے بیان کر دیا. تو میرا جی یہ چاہا کہ آپ علیہ السلام کی وہ باتیں اور آپ علیہ السلام کے ذریعے سے قرآن کی وہ باتیں جو ہمارے سماج اور معاشرے سے جڑی ہوئی ہیں، آج کی اس محفل سیرت النبی میں ان چیزوں کا آپ سے مذاکرہ کر لیا جائے. تو چاہے وہ آپ علیہ السلام سے محبت کا معاملہ ہو، یا والدین کو راضی رکھنے کا معاملہ ہو، بچوں کے حقوق نبھانے کا معاملہ ہو، موبائل کا صحیح استعمال کرنے کی جہاں تک بات ہوئی ہے، اور وہ 3 فیصلے نبی علیہ السلام کے آپ کے سامنے رکھے گئے. اپنی قوم کو اچھی تعلیم، آپس میں اتحاد اور اتفاق، اور اچھا امانت داری والا بزنس اور کاروبار کرنا، یہ باتیں آپ کے سامنے رکھی گئیں. اور پھر پردے کے متعلق بھی بات ہوئی، وراثت کے متعلق بات ہوئی آپ سے، اور عفو درگزر، میل جول، اس سے متعلق بات ہوئی. اور آپ علیہ السلام ہی خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد میں کوئی نبی نہیں آئے، کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا. یہ باتیں آپ سے ہوئی ہیں. آخری بات جو عرض کرنی ہے وہ یہ کہ اگر ہم نبی علیہ السلام کے امتی ہیں تو جس سے محبت ہو جاتی ہے آدمی اس کے نام کی رٹ لگا لیتا ہے. جس سے محبت ہوتی ہے تو آدمی اپنے محبوب اور معشوق کے نام کی رٹ لگا لیتا ہے. تو ہمیں نبی علیہ السلام سے محبت ہے، بالکل ہے. اور اس کا اندازہ ہم اس سے لگاتے ہیں کہ خدا نخواستہ اگر کوئی شخص اپنے مقدر کو سیاہ کرنے کا فیصلہ کرتا ہے اور نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرتا ہے، تو میری قوم کا ایک ایک فرد وہ گھر میں چین سے بیٹھنے کو نامناسب سمجھتا ہے. میری قوم کا ہر فرد سڑکوں پر نظر آتا ہے، سوشل میڈیا پر ایک بازار سرگرم ہو جاتا ہے، اس لیے کہ قوم کے جوانوں کو جوش آتا ہے، بڑوں کو جوش آتا ہے. ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں، لیکن نبی علیہ السلام کی شان میں اگر گستاخی ہو تو نہ اس کو ہم نے پہلے برداشت کیا ہے اور نہ اس کو آج ہم برداشت کریں گے. یہ جذبہ الحمدللہ میری قوم، مسلم قوم کے اندر یہ جذبہ موجود ہے. تو یہ تو ثبوت دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ امت کو نبی علیہ السلام سے محبت نہیں ہے اور خوب ہے. اور اس کا اندازہ اس وقت پر لگ جاتا ہے جب خدا نخواستہ کبھی ایسا ہوتا ہے. اب اگر ہمیں نبی علیہ السلام سے محبت ہے، یہ کہی گئی باتوں کو ہم اپنی زندگی میں شامل کریں، اور جس سے محبت ہو جاتی ہے اس کی رٹ زبان پر لگ جاتی ہے. درود شریف کثرت سے پڑھیں، نبی علیہ السلام پر درود خوب سے خوب پڑھیں. درود پڑھنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ جو شخص ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے 10 نیکیاں اس کو ملتی ہیں، 10 گناہ اس کے معاف ہوتے ہیں، 10 درجے اس کے بلند ہو جاتے ہیں. ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ کا فائدہ یہ ہے کہ اگر کسی کے دماغ پہ تناؤ رہتا ہو، کسی کو ٹینشن رہتا ہو، کسی کو الجھن رہتی ہو، سکون نہ ملتا ہو اور عجیب و غریب الجھن سے زندگی گزر رہی ہو، درود شریف کا اہتمام شروع کر دیں. خوب پڑھیں درود شریف، دماغ بھی ٹھنڈا ہو جائے گا، ٹینشن ختم ہو جائے گا، بے برکتی دور ہو جائے گی، گھر میں اللہ کی رحمت نازل ہونا شروع ہو جائے گی، کاروبار میں برکتیں آ جائیں گی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام میں بہت برکتیں رکھی ہیں. بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کی کوشش کریں، اور نبی علیہ السلام پر کثرت کے ساتھ ہم درود پڑھیں، اور نبی علیہ السلام کی ایک ایک سنت کو سیکھ کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں.
فارسی کے شاعروں میں ایک بہت بڑا نام ہے مرزا بیدل کا، ایران کا رہنے والا وہ شاعر تھا، مرزا بیدل ایران کا رہنے والا شاعر، اور اس کا جو دیوان اور اس کی جو غزلیں، اس کی جو نظمیں اور اس کا جو کلام تھا، وہ کلام اس کا ایسا اور اس کی نظمیں ایسی ہوتی تھیں کہ جو بھی اس کو پڑھتا تھا اس کی آنکھ سے آنسو جاری ہو جاتے تھے، ایسا سوز والا اس کا کلام تھا، دل پر اٹیک کرنے والا اور دل پر اثر کرنے والا۔ ایک صاحب مرزا بیدل کے کلام کو پڑھا کرتے تھے، کلام پڑھتے پڑھتے محبت ہو گئی کہ بھئی یہ جو شاعر ہے جس کا یہ کلام ہے مجھے اس سے ملاقات کرنی چاہیے۔ وہ صاحب اس شاعر سے ملاقات کرنے کے لیے پہنچ گئے، جب جا کر کے دیکھا تو اس وقت میں وہی شاعر جس کی نظمیں پڑھ کر اور جس کا کلام پڑھ کر کے آنسو آ جاتے تھے اور دل دہل جاتا تھا، دل نرم ہو جاتا تھا، اس شاعر کو جب پہلی نظر میں دیکھا جا رہا ہے تو وہ ایک حجام اور نائی کے پاس میں بیٹھا ہوا ہے اور وہ اپنی داڑھی چھلوا رہا ہے۔ اس آنے والے شخص نے یہ منظر دیکھا، داڑھی چھلوانے والا، تو یہ کہا کہ آقا ریشمی تراشی، کہ آقا تم داڑھی چھلوا رہے ہو؟ تو شاعر یہ کہتا ہے ریشمی تراشم ولیکن دلے کسے نمی خراشم، ہاں میں اپنی داڑھی کٹوا رہا ہوں، کسی کا دل تو نہیں دکھا رہا ہوں، کسی کے دل پر تو خراش نہیں لگا رہا ہوں۔ تو ان سامنے آنے والوں نے کہا بلے دل رسول اللہ بھی خراشی، کیوں نہیں، تو اللہ کے رسول کے دل کو چوٹ پہنچا رہا ہے۔ مرزا بیدل پڑھا لکھا انسان اور جس کا کلام اس طریقے کا ہوتا تھا، لیکن زندگی میں تھوڑی سی غفلت تھی، جب یہ جملہ کان میں پڑھا، یہ جملہ اس کے کان میں گیا کہ ایسا نہیں کہ تو کسی کا دل نہیں دکھا رہا ہے، اللہ کے رسول کا تو دل دکھا رہا ہے، ان کی سنت کا مذاق اڑا کر کے، تو وہ پڑھا لکھا انسان زمین پر گر گیا، بے ہوش ہو گیا، اور تھوڑی دیر کے بعد جب ہوش آیا تو اسی شاعر نے اس آنے والے مہمان کو دیکھ کر کے ایک شعر پڑھا، جزاک اللہ اے ساقی کہ چشمم باز کر دی، مرا با جان جا ہم راز کر دی۔ اے ساقی اللہ تجھے جزائے خیر دے کہ تو نے میری آنکھ کھول دی، مرا با جان جا ہم راز کر دی، اور مجھے اپنے جان جا یعنی اپنے محبوب سے ملوانے کی کوششیں تو نے کر دی اور اس کی راہ فراہم کر دی، اللہ تجھے بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ تو ہم نبی علیہ السلام کی اگر کسی سنت کو چھوڑتے ہیں تو اس سنت کو چھوڑنے کو ہلکا یا معمولی نہ سمجھیں، اس سنت کو چھوڑنے کی وجہ سے، سنت کو پامال کرنے کی وجہ سے ہم نبی علیہ السلام کا دل دکھا رہے ہوتے ہیں، اور اب جو ماحول چل رہا ہے اس میں نبی علیہ السلام کی سنتیں تیزی کے ساتھ میں چھوٹ رہی ہیں، ہم سے رعایت نہیں ہو پاتی، اور ایسے زمانے کے لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر شہید، وفی روایت فلہ اجر مئت شہید، کہ جس نے کسی ایسے زمانے میں جبکہ میری سنتیں چھوڑی جا رہی ہوں اگر میری سنت پر عمل کرنے کے لیے مضبوط ارادہ کر لیا اور میری سنت پر عمل شروع کر دیا، اس کو شہید کے برابر ثواب دیا جائے گا۔ اللہ ہم سب کو سنتوں بھری ایمانی نورانی زندگی نصیب فرمائے۔ ہم آخر میں ایک مرتبہ پھر یہاں کی جمعیت علماء کا، صدر محترم کا اور ادارے کا، ذمہ داران کا، مسئولین کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک ایسی محفل منعقد فرمائی کہ جس میں نبی علیہ السلام کی سیرت اور ان کے حالات زندگی سے متعلق آپس میں مذاکرہ ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو خوب سے خوب عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ کوئی بات اگر اس میں غلط ہوئی ہو، قرآن کی تشریح کوئی غلط ہوئی ہو، نبی علیہ السلام کی طرف کوئی غلط بات منسوخ ہو کر کے غلط طریقے سے آپ تک پہنچی ہو یا میں نے پہنچائی ہو، اللہ ان تمام باتوں کی اصلاح فرما کر صحیح باتیں ہمارے ذہنوں میں پیوست فرما دے۔ اللہ سے یہی دعا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس مل بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔